عاشقاں نائب مصطفیٰ زبدائے عاشقاں نائب مصطفیٰ جس کو ہے لقب صدیق اکبر ملا، جس کو ہے لقب صدیق اکبر ملا، جس کے صدق و صفا کا ہے قرآن گواہ، جس کے صدق و صفا کا ہے قرآن گواہ، اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے، جس کے صدق و صفا کا ہے قرآن گواہ، اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے۔ پیر فاروق اعظم حبیب نبی، پیر فاروق اعظم حبیب نبی، جس کا تھرائے ہے نام سن کے شکی، جس کا تھرائے ہے نام سن کے شکی، ان کے انصاف کی دھوم عالم میں ہے، ان کے انصاف کی دھوم عالم میں ہے، ان کی شان عدالت کی کیا بات ہے، جن کے انصاف کی دھوم عالم میں ہے، ان کی شان عدالت کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء محبوب کبریاء شب اسراء دولہا نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد، اور خلیفہ دوم خلیفہ برحق امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ عالی جا دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرب و جوار تو قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر خطابات و بیانات سماعت فرمان واسطے تشریف لانے والے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا بڑا ہی پیارا ساڑا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے خلیفہ دوم خلیفہ برحق امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج دا یہ عنوان اس واسطے رکھا گیا چونکہ یکم محرم آپ دی شہادت ہے، تو اگلا جمعہ جڑا ہے وہ غالباً محرم دی 2 تاریخ تو بعد آ رہا ہے، تو اس واسطے ارادہ کیتا کہ اج
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیتا جا سکے۔ یاد رکھیا جے میرے آقا دا ہر صحابی بڑیاں عظمتاں والا ہے، ہر غلام ہی حضور دا بڑیاں شاناں والا ہے۔ بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت دا کسے نال بھی ویر نہیں، ہر صحابی رسول دا ساڈے اندر احترام موجود ہے، ہر اس ہستی نو ساڈا سلام ہے کہ جس دی نسبت نبی کریم علیہ السلام دے نال ہو گئی ہے، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق دی ذات ہوئے، چاہے عمر ابن خطاب دی ذات ہوئے، چاہے عثمان ابن عفان دی ذات ہوئے، چاہے علی بن ابی طالب دی ذات ہوئے، چاہے بلال بن رباح دی ذات ہوئے، چاہے سعد ہوئے، چاہے سعید ہوئے، دیگر 1,00,000 تے کئی ہزار میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاماں وچوں کوئی بھی ایسا غلام ہے جس دی نسبت میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال ہو گئی ہے۔ یاد رکھیا جے ساڈا ہر اس ہستی نو ہی سلام ہے۔ اسی اس واسطے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً موقع با موقع وقت تلاش کردے رہنے ہاں، کیڑی ہستی دا کوئی وقت آوے دن آوے اسی اس ہستی دا دن منائیے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہے ہیں میرے نبی دا ہر صحابی بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ قرآن بولیا فرمایا وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نال رب نے جنت دا وعدہ کر لیا، ہر صحابی نال رب نے جنت دا وعدہ کر رہا ہے۔ تے صحابی ہوندا کون ہے؟ جڑا سامنے بیٹھ کے یار دا کلمہ پڑھے، جی ہاں، سامنے بیٹھ کے حضور دا کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھن تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام دی زیارتاں کردہ ہوئے، پاویں ایک باری زیارت کیوں نہ ہوئی ہوئے، وہ بھی صحابی رسول احترام دی جگہ ہے۔ ہر ایک نال ہی اللہ نے جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون عمر؟ 27 سال دی عمر ہے جی۔ ذرا توجہ چاہوں گا، امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء دے اندر صفحہ نمبر 86 اور 87 دے اتے 3 روایتاں نقل فرمائیاں نے۔ میں وہ 3 عرض کرن دی کوشش کراں گا انشاءاللہ تاکہ مسئلہ کھول کے سامنے آ جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں ایک دن اپنے گھروں نکلیا، آج جمعے واسطے بھی لوگ گھروں نکل دینے پہ جی، لوگ گھروں پہ نکل دینے تے نیکی کرنے واسطے پہ نکل دینے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں بھی گھروں نکلیا، کس واسطے نکلیا؟ آج میں معاف نہیں کرنا معاذ اللہ استغفر اللہ، میں جاواں گا تے ویکھاں گا کون ہے جڑا مینوں روکے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں کروں ارادہ لے کے نکلے آؤ، آج یا میں نہیں یا معاذ اللہ محمد نہیں، لیکن حالت کی بن گئی میں آ کے ویکھے آؤ نبی کریم علیہ السلام مسجد دے اندر حرم پاک دے اندر میرے تو پہلے ہی تشریف لے آ کے کھڑے ہوئے نے، تے سرکار کائنات علیہ السلام اللہ دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں سورہ الحاقہ دی تلاوت پہ کر دینے۔ حضرت عمر پاک فرماندے نے میں نبی کریم علیہ السلام دی تلاوت سنن واسطے رک گیا، میرے دل وچ خیال آیا ہے عمر جڑا بندہ ایڈا سونا کلام پیا پڑھدا ہے انہوں مارن دا حق بندا ہی نہیں۔ اس چیز نے مینوں روک دیتا، اس چیز نے مینوں روک دیتا۔ اللہ اکبر۔
جدو اس چیز نے مینو روکیا تے میں جدو رکیا حالت بن گئی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ قرآن پڑھ دینے پہ حضور میرے اگے نے میں حضور دی کنڈ مگر کھڑا ہو کے یہ گل پیا سوچنا وا یہ تو انج لگتا ہے جویں کسے شاعر دا کلام ہے یہ تے کلام خدا بندی دا دعویٰ کردا ہے لیکن یہ کلام خدا بندی نہیں ہو سکتا لیکن حضرت عمر فرماندے نے ادھروں میرے دل وچ خیال آیا ادھروں پڑھ دیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت تے پہنچ گئے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما حضور قرآن دی صورت پڑھ دیا اس مقام تے آ پہنچے اللہ اکبر عمر پاک فرماندے نے میرے دل وچ یہ خیال سی اے شاعر دا کلام ہے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن پڑھ کے میری گل دا جواب آپ ہی دے چھڑیا آپ ہی میری گل دا جواب دیتا اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتے نازل ہونے والی کتاب پڑھ کے دسیا انہو لقول رسول کریم اے عام بندے دا کلام نہیں یہ رسول کریم دی گل ہے اے کدی گل ہے قدر نبی دایو کی جان جڑے دنیا دار کمی قدر نبی دا اے جانن والے تے سوں گئے وچ مدینے قدر پانی دا اینی ٹھلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا ابھی قدر نبی دا اے میرا اللہ ہی جانے اتے یا جانے اصحابی اللہ نے فرمایا انہو لقول رسول کریم یہ کسے عام دی گل نہیں یہ رسول کریم دی گل ہے کسے عام دی گل نہیں رسول کریم دی گل ہے وما ہوا بقول شاعر یہ کسے شاعر دا کلام ہی نہیں کسے شاعر دا کلام نہیں قلیل ما تؤمنون تھوڑے ہی مان لے آندے نے منن والے تھوڑے نے پر یاد رکھیا جے نہ شاعر دا کلام ہے نہ مجنون دا کلام ہے قربان جائی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو حضور ایتھے پہنچے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تو سلام پھیرے آؤ جدو میرے وال رخ کیتا تے مینوں حضور نے فرمایا عمر تے میں فوری عرض کیتی کملی والے آؤ میں عمر ہی آؤ میرے آقا نے فرمایا جے تو عمر پھر کلمہ پڑھ لے کی کر پھر کلمہ پڑھ اللہ اکبر ایک روایت اے وے تے دوجی روایت امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تاریخ الخلفاء اندر لکھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میری ہمشیرہ نو درد ذیل شروع ہویا بچے تکلیف شروع ہوئی تے میں حیا کر دیا ہویا کرو باہر نکلیا تے دل کیتا کہ کعبے دے پردیاں وچ جا کے چھپ جانا وا تے رات اتھے بسر کر لینا وا
تے آلہ حضرت نے کعبے دا نقشہ پیش کیتا ہے، یہاں فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ صرف کعبے دی حد تک نہیں بلکہ کعبہ آپ پتہ پیا دیندا ہے، کعبہ آپ ایڈریس پیا دیندا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو تھوڑا تھوڑا مل کے پڑھیا کرو، زبان دے تالے توڑ لینے چاہیے نے، اللہ رسول دا ذکر ہوئے تے پڑھ لینا چاہیے، زندگی دا کیڑا پتہ کیڑے موڑ تے مک جانی ہے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ، صرف دیکھو لفظ پڑھی جاؤ، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ۔ حضرت عمر پاک فرماندے نے میں کعبے دے پردیاں میں چھپ گیا، جدو میں کعبے دے پردیاں میں چھپیا، ادھر حضور دی جلوہ گری ہو گئی، آقا نے آ کے نماز نیت لئی، میں وینا پہ آواں تے دل وچ سوچی جانا واں، بڑے بڑے انعام مقرر ہو چکے نے، اج موقع مل گیا ہے، اج موقع ہاتھوں نہیں جانا چاہیے، معاذ اللہ، اج یا میں نہیں یا محمد نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پر ادھروں آواز پہ آندی ہے چلا ہو گیا ہے، تینوں کی پتہ تیرا ارادہ ہو رے، ساڈا ارادہ ہو رے، تیرا ارادہ اور تیری نیت اور پر ساڈا ارادہ اور۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے بڑی لمبی نماز پڑھی، دیکھو جی نماز پڑھی لمبی، اپنے کو 20 منٹ نماز آسے کوئی نہیں، اللہ معاف کرے جی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ فرماندے نے اجے ایمان نہیں لے آئے، کلمہ نہیں پڑھیا، فرماتے ہیں حضور نے بڑی لمبی نماز پڑھی ہے، لمبی نماز پڑھن تو بعد کملی والا اپنے در دولت وال ٹریا، اگے اگے کملی والا، پیچھے پیچھے عمر ٹریا۔ تے سن ذرا لفظ میرے آقا کریم علیہ السلام ترجمہ کرنے والیاں نے من ہاذا فقلت عمر، ترجمہ کرنے والیاں اے کیتا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پیچھے پیچھے چلن والے بندے دے قدماں دی آواز سنی، تے تاں حضور نے فرمایا من ہاذا کون ہے میری کنڈ مگر، لیکن میں یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، مینوں بھی عربی آؤندی ہے، چلو بہت ہی نہیں تو تھوڑی سی آؤندی ہے، سرکار کائنات علیہ السلام دی کنڈ مگر نے عمر، کملی والا وے عمر دے اگے اگے، تے سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا من ہاذا کون جڑا میرے پیچھے پیچھے پیا ٹرنا ہے، کہ حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے فقلت عمر، میں فوری بولیا زونیا میں کوئی اور نہیں میں عمر ابن خطاب۔ تے جواب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جواب حضور نے کی فرمایا میرا پیچھا کیوں نہیں چھڑدا، میرا پیچھا کیوں نہیں چھڑدا، دن ہووے تو میرے پیچھے، رات ہووے تو میرے پیچھے، ہر ویلے تو ہی میرے پیچھے، کیوں میری کانڈ پیچھے ٹرنا پھرنا ہے، کیوں میرا پیچھا پیا کرنا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جو ہی نبی پاک دے منہ وچوں جملے نکلے عمر میرا پیچھا کیوں نہیں چھڑدا، میں سرکار دے قدمی لگیا،
پڑھا لے نوکر تے غلام بنا لے تے سرکار نے پوچھ لیا عمر 10 وجہ کیے کیوں انج پیا کرنا ہے عرض کیتی سونیا جدو تسی مڑ کے میرے وال ویکھے آئے میرے دل وچ خوف آ گیا ہے اگر ایدے منہ وچوں بد دعا نکل گئی عمر تو زندہ نہیں رہ سکدا عمر تو زندہ نہیں رہ سکدا اگر سونے دے منہ چوں بد دعا نکل گئی اللہ اکبر تو عمر زندہ نہیں رہیں گا ہن تیجی بات سنو تھک تو نہیں گیا جے آج ٹلے ٹلے جے بارش راتی ہوئی ہے ہن نہیں ہوئی ہاں جی تیجی بات سنو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم سبحان اللہ سے کیا دے ہوں اس آیت وچ اللہ نے بتاں نو جہنمی آکھیا ہے تے نال لفظ من دون اللہ بھی دسے آئے کیوں کچھ لوگوں نے شک ہے نا جتھے من دون اللہ آوے اتھوں مراد نبی تے ولی تے ماذ اللہ غوث کتب نہیں جتھے من دون اللہ آ جائے میں جواب قرآن تو دے رہے ہیں قرآن کہندا جتھے لفظ من دون اللہ آوے اس تو مراد نبی نہیں ولی نہیں رسول نہیں غوث نہیں کتب نہیں ابدال نہیں بلکہ اس تو مراد تا جہنم دا بالن بت نے اللہ اکبر رب العالمین نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ من دون اللہ من دون بے شک تسی دے جنہاں دی تسی پوجا کر دے ہو من دون اللہ اللہ تو علاوہ یا اللہ انہاں دی سزا تے او کون نے فرمایا حسب جہنم او جہنم دا بالن میں پوچھنا دماغ حاضر نال جواب دینا سوال ایڈا مشکل بھی نہیں اگر اس آیت تو مراد من دون اللہ تو مراد اے لے آ جائے کہ نبی ولی اے من دون اللہ نہیں تو کیا معاذ اللہ سارے نبی جہنمی نے استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک بولو تو صحیح اوہ حق دی گل سن کے بولنا چاہیے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات من دون اللہ اگر اس تو مراد نبی ولی رسول غوث کتب ابدال نے تے اللہ تے من دون اللہ دی سزا آپ حسب و جہنم اے جہنم دا ایندھن تے بالن نے اے پہ بیان کردہ تے معاذ اللہ پھر اس آیت دا مطلب کسے نو جائے گا اللہ اکبر تے آدم جس دی کہنا چھاڑ دے بے درداں دی یاری چھاڑ دے بے درداں دی یاری متا ہو جاوی دل کالا کیونکہ آپ ہی تے کہندے ہو تولے نال پیلا بجے تولے نال پیلا بجے رنگ نہ وٹاوے تے مت ضرور لے لیندے انج ہے یا نہیں تے پھر ساڈیاں بیٹھکاں حضور دے غلاماں واسطے ہونیاں چاہیے نے ساڈے ڈیریاں تے عشق رسول دی گل ہونی چاہیے ساڈے گھراں دے اندر نبی پاک دے صحابہ دے عشق دے قصے ہونے چاہیے نے باہر کیف جدوں یہ آیت نازل ہوئی ابو جال نے سارے گماشتے اکٹھے کر لے سارے لوگوں نے اکٹھیاں کیتا بڑے بڑے طاقتور حضرت عمر پاک بھی گل چل دی وچ ٹردے ٹردے آ کے بہ گئے
تے حضرت عمر ابن خطاب نے سنے ابو جہل پہ کہندا ہے اوے لوکو کیا جیڑا بندہ تواڈے رباں نو آکھے جہنمی نے دوزخی نے رباں نو رب نو نہیں رباں نو واحد اکبر ساڈا کی عقیدہ رومی کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میاں محمد جلمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے واحد اکبر پاک شریک تے عالی ذات رب دی او عزت ذلت او جسنو دے تے نہیں ہے مجال کسے دی ابو جہل بیٹھا اعلان پیا کردا 100 اونٹ دیاں گا کنا تے لال رنگ دا سرخ رنگ دا اس ویلے عرب دے اندر سرخ اونٹاں دی بہت زیادہ قیمت تے ابو جہل پیا آندا ہے 100 لال رنگ دا اونٹ دیاں گا چاندی بھی نال دیاں گا جدو حضرت عمر نے گل سنی تے کھڑے ہو گئے کہنے لگے ماما یہ ماما سی جی حضرت عمر دا کون سی ابو جہل کیندا ماما سی حضرت بول ہی چھڈو حضرت عمر دا کہنے لگا ماما پہلے بھی گلاں کرنا تے پورا نہیں لیندا کیا گل سچی پیا کرنا ہے انہیں کیا یہاں گل سچی پیا کرنا ہو ابو جہل دا ہاتھ میرے عمر نے پھڑیا تے کعبے دے کول لے آئے تے کہنے لگے ماما قسم چک قسم چوکے اس گل تے جڑا ماذ اللہ محمد دا سر لے آئے گا 100 اونٹ دیاں گا لال رنگ دا ادھر عمر قسمہ پہ چواندے نے ادھر آواز پہ آندی عمر نہ کر چھڑ دے لگ پتا جائے گا جدو میرے محمد سامنے جائے گا ویکھاں گے سر لے کے آنے یا سر دے کے آنے سر لے کے آنے یا سر دے کے آنے اللہ اکبر حضرت عمر ابن خطاب نے وعدہ لے لیا ابو جہل اپنے گھر 11 کتاباں پیا پڑھنا 11 تفصیل دا موقع نہیں ورنہ نا لے کے 10 دا جلد نمبر 10 دا صفحہ نمبر 10 دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی تلوار دی تار اتے زہر لا لئی تے کروں ٹر پے جدو باہر نکلے تے باہر نکل کے ارادہ کیتا ہو میں جانا وہاں رستے وچ نعیم بن عبداللہ مل گئے تے کہنے لگے کتھے چلے آئے عمر کہنے لگے میں اسلام دا نام لین والے دا سر لین چلے آواں معاذ اللہ نعیم بن عبداللہ کہنے لگے چلا ہو گیا ہے او دے بعدوں جا پہلے اپنے پین دے کر دی خبر لے پہلے اپنی بہن دی گھر دی خبر لے تے بہنوئی حضرت سعید بلے جا اچھا ادھر جا پہلے پتہ کر توجہ چاہواں گا تواڈی عمر ٹر پے تے ادھر حالت ایسی ترمذی شریف دیگر کتاباں پڑھو بدھ والا دن اگو جمعرات دی رات پہ آوے میرے نبی غلاماں وچ کھڑے ہو کے دعا پہ منگدے نے مولا یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے یا ابو جہل دے ابو جہل دا لفظ میں تاں بولا تھا کہ سمجھ سارے نو آ جائے
یا عہدے تے یا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے سرکار دعا پہ منگ دینے ایک تو دعا منگنا ایک میں منگنا سارے نبیان دے صحابی مرید بن گئے لیکن عمر ابن خطاب واحد بندہ ہے جڑا نبی دی مراد بن کے آیا ہے جڑا حضور دی مراد بن کے آیا مرید ہور ہندائے مراد ہور ہندیے مختصر کرنا عمر چل دیاں آ گئے آ کے ویکھیا حضرت خباب استاد بن کے حضرت عمر دی بہن نو تے بہنوئی نو قرآن پہ پڑھان دینے اللہ اکبر جدو قرآن پڑھا رہے نے تے حالت کی ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے دروازہ کھٹ کھٹا دیتا یہ تھے بیٹھے ہو دروازہ کھٹ کھٹا دیتا آواز ایمان دا کلباب دروازے تے کونے جواب آیا عمر لو جی لفظ بولن دی دیر زمین پیران تھلوں نکل گئی اپنے استاد تے کپڑا پا کے سینڈ دے کر کے چھپا دیتا سینڈ دے کر کے چھپا دیتا دروازہ کھول دیتا جڑی کتاب پڑھ دے سن پہ وہ بھی چھپا دیتی عمر بولے کہنے لگے کی پہ پڑھ دے سو ان حضرت فاطمہ بنت خطاب کہہ دیا نے ویرا میں کی دساں کی پڑھ دی ساں عمر پاک نے مارنا شروع کیتا بہن نو بہن ہوئی اگے ودے چھڑان واسطے انہوں نے بھی مارنا شروع کیتا تے بہن بولی کہن لگی وے ویرا مار دے جان جا سکدیے پر محمد دا نام نہیں جا سکدا تے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے چلے اپنا عشق سلامت منگیا کر آپ فرماندے نے ایمان سلامت ہولی بولو سبحان اللہ سلطان باؤ فرماندے نے ایمان سلامت کوئی منگے تے یارو عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان تے شرما بندہ دعا منگدا ایمان 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 منگن ایمان تے شرما عشق آتے دل نو غیرت ہو پر جس منزل تے عشق پہنچا جس منزل تے او میاں کعبے دی چھت تے عشق چڑھا دیندا ہے چمڑا عشق لوہا دیندا ہے بلا عشق نچا دیندا ہے
چمڑا عشق لوہا دیندا ہے، کعبے دی چھت تے عشق چڑھا دیندا ہے، بلا عشق نچا دیندا ہے، خوبے عشق سٹا دیندا ہے۔ اوے ہووے نبی، ہائے ہائے ہووے نبی، مصر دے بازار وچ عشق بولی لوا دیندا ہے، اے پر جس منزل تے عشق پہنچاوے، ہاں ہاں ہووے نبی، ذبح ہون والا بھی نبی، ذبح کرن والا بھی نبی، پر عشق پیواں ہتھوں پتر کوہا دیندا ہے۔ ہووے حسین میدان کربلا دا ہووے بھی 6 مہینے دا لال، ہووے بھی پیو نے چکیا ہویا، اے عشق جڑا پتر دے گلے وچوں تیر لنگا دیندا، اے میاں جس منزل تے عشق پہنچاوے تے ایمان نو خبر نہ اے کوئی، اوپر عشق سلامت اے رکھی میرا کام مل باؤ ہو تے ایمان والوں اے تھروئی ہو۔ میں تے پڑھ دیتا ہے تو ساں پتہ نہیں کتھے بہ کے سن لیا ہے۔ اللہ اکبر، اے عشق حضرت فاطمہ بنت خطاب کہن لگیاں ویرا تو آودا کام کر، مارو مارو بے شک مارو تے میں عذر نہ پیش لے تو مارنا جتنا دل کردہ یہ مار لے، لیکن محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکدا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کے مار مار کے تھک گئے، مار مار کے عمر تھک گئے، رزلٹ کی ملیا، عمر جدو تھکیا اے آپ دے کام تو ہٹیا نہیں، او آپ دے کام تو ہٹے نہیں۔ عمر پاک تھک گئے تے کہنے لگے نہیں پین اتنی زد تو کدے نہیں سکیتی، آخر میں بھی تیرا ویراں۔ تے حضرت فاطمہ بنت خطاب عمر ابن خطاب دی پین کہنے لگی وے ویرا تو بھی انہا سخت کدے نہیں سی ماریا، تو بھی انہا سخت کدی نہیں سی ماریا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا تے ٹیک کے سنیا جے، تو بھی انہی سختی کدے نہیں سی کیتی۔ آج ساڑھا توڑا دے حال ہی ہو گیا ہے نا، ہر بندہ میرے کو مسئلہ پوچھتا ہے غیر مذہب نال روٹی کھانی جائز ہے، بوتل پینی جائز ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے تک پتہ نہیں لگا جڑا ساڑھے نبی دا وفادار نہیں ہو ساڑھا کتھوں ہے، گالتے میں کر دیتی ہے پتہ نہیں سمجھ کنوں آئی، جڑا ساڑھے نبی دا کلمہ پڑھنا گوارا نہیں کردا وہ ساڑھا وفادار ہے؟ بولو تو صحیح، وہ بول ہی چھڑو، وہ کچھ نہیں ہون لگا، بول ہی چھڑو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جڑا بندہ کامیاب ہونا ہی نہیں چاہتا تو ایویں کامیاب کیتی پھرنا ہے۔ اللہ اکبر، بات دور نہ نکل جائے۔ سرکار کائنات علیہ السلام دا غلام عمر جدو مار مار کے تھک گئے تے بول پہ کہنے لگے نہیں بھین تسی جت گئے تے میں ہاریا، ہائے ہائے ہائے، اے جتن جتن ہر کوئی کھیل
جتن توجہ چاہاں گا، سارے توجہ چاہاں گا، جتن جتن صوفیاں دے کلام وچ بڑا سرور ہے، بڑا مزہ ہے تے بڑا لطف ہے تے رمضان بڑیاں میاں دا فرماندے نے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرا او جتن دا او مل کوڈی پیندا تے ہارے دا مل آج بھی نواں شعر نہیں تو سبحان اللہ آکھی بول سبحان اللہ یہ ساڑھا موزن ہے جی کہندہ جی ذرا نوے شعر روز دے پڑھے کرو جی میں نوے شعر بھی سناواں تو پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہندہ یہ ڈنڈی نہیں مارتا پھر ہیں میرے کلو منٹ کراؤ تے آپ پہ تسی چپ کر کے بو زیادتی نہیں اللہ اکبر حضرت عمر پاک تھک گئے ہار گئے تے کہن لگے دوبارہ قرآن لے آو جو پڑھ دے سی پہ لے آو حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ویرا اسے قرآن دا حکم لا یمسہ الا المطہرون پہلے پاکو پہلے صاحبو پھر تلاوت کر تلاوت دا مزہ آئے گا غسل کیتا جی تے کپڑے تبدیل کر لے اللہ اکبر تھوڑا ذوق ہوئے تے میں تانوں او آیتاں سناواں جڑیاں حضرت فاطمہ نے عمر پاک دے سامنے پڑھیاں آہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر سورہ طٰہٰ دی تلاوت طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى انیاں بڑیاں آیتاں سن کے اچھی سبحان اللہ آکھی دائے جدوں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى ایتھے فاطمہ بنت خطاب پہنچیاں عمر دیاں اکھاں وچوں آنسوں جاری ہو گئے دل تے بجلیاں پیاں گردیاں نے عمر آکھیا بین آخی دو سبحان اللہ عمر آکھیا بین بنوں جڑے لو تے مینوں مار دے لے چلو جنہ میں توانوں کٹیا ہے جنہ میں ماریا ہے اس تو ود کے مار لو پر لے اتھے چلو لے اتھے چلو عمر آکھیا بین بنوں جڑے رو تے مینوں مار دے لے چلو اوے
उमर दी उमर संवारनी उस बारगाह विच ले चलो। मारो कुटो जो मर्जी करो पर एडा सोना कुरान जिंदे ते नाज़िल होया है वो आप किड्डा सोना होवेगा। किस्सा मुख्तसर करना, हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप को तलवार उवें मौजूद है, अखां झुका लईयां, नज़रां झुका लईयां ते टुरदे जा रहे ने। लोकां पुछया उमर किदे चले आए? उन्हां आखिया दिल दिता दिल पर नू नजराना। हाय हाय हुण सौदा किरे होर दे घर बैठा छड्ड दिओ। उन्हां आखिया 100 ऊंट लाल रंग दा, उन्हां आखिया छड्डिया। उन्हां आखिया चांदी, उन्हें आखिया सिर तो टोपी ला के, जिहड़ी लोहे दी टोपी उमर हर वेले सिर ते रखदे सन ते लोहे दी टोपी सिर ते रख रख के सिरों गंजे सन, वाल कोई नहीं सन। अल्लाह अकबर, सिर तो टोपी लाई ते उमर पाक फरमान लगे सारी उमर माल दी खातर जंग करदा रहा, चांदी दी खातर सोने दी खातर जंग करदा रहा, लेकिन याद रखिया जे अज दिल उथे दे बैठा वा जिथे दिल दा मुल पै जाना है। अज मुल पैना, अज बोल छड़ो, अज हो सकता है अज दे जुमे का मुल पवे तो कमली वाला रात को ज़ियारत ही करा छड़े। अज मुल पैना। हज़रत उमर पाक निकले ते कई सहाबा ने नबी पाक की बारगाह विच इतला दी, सोने उमर पै आंदा है, इनके इरादे ठीक नहीं पै लगदे। हाय हाय हाय, इनके इरादे ठीक है तो किताबां पढ़ के देखो। हज़रत अमीर हमजा अल्लाह दा शेर नंगी तलवार करके चौकीदारा प्या कर दे ने ते हज़रत अमीर हमजा अर्ज़ की कमली वाले अगर उमर का इरादा ठीक होया तो फाबिया, वरना तलवार उमर दी होवेगी, हाथ अमीर हमजा दा होवेगा। तलवार उमर दी जड़ी नाल लैके पै आंदा है, हाथ अमीर हमजा दा होवेगा। मैं इनदी गर्दन ला के तेरे कदमां ते रख देंगा। जरा गौर कर दे जाना, हज़रत उमर के कन्ना तक आवाज़ पहुँची कि सहाबा आपस में गल्लां पे करते हैं, सोने उमर पे आउंदा है, सोना उमर पे आउंदा है। ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नो उन्हां गुलामां नूं कहण लगे चुप करो, जेड़ा मारिया तेरिया नैनां दा। हाय 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 हाय, ये कमली वाले आओ, दुआ दे चेहरे वाले आओ, वल्लैल दियां जुल्फां वाले आओ, मां जागल बसर दियां अखां वाले आओ। जेड़ा मारिया तेरे, जेड़ा मारिया तेरिया नैनां दा, ओ तां मारन जोगा रहिंदा ही नहीं। सोने जिदी अख तेरी अख नाल लड़ गई है, उन्हें किसे नू की मारना है, वो तां अपना आप मार के तेरे कदमां विच आ गया है। मैं लख वारी सदके जावां, मेरे सरकार ने फरमाया परां हो जाओ भाई, इधरले भी परां होवो, इधरले भी परां होवो ते राह दरम्यानों दिओ। सोना क्यों? फरमाया कल की वार सी, कल की वार सी, दिन केड़ा सी? आका बुध सी। फरमाया ते अज जुमेरात है, अज की है? जुमेरात दा दिन है। सरकार ने फरमाया बस फिर जे मैं दुआ मंगी है तो लगी गई आ।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا تے دعا منگی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ کعبہ بنا لیا رسول تو بھیج۔ آواز ابراہیم چپ کر، اجے کلن دا ویلا نہیں آیا، اجے بڑا ٹائم ہے۔ ادھروں میرے تے تواڈے آقا نے دعا منگی، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب۔ ادھر دعا منگن والا خلیل تے غیب پہ گیا، ادھر دعا منگن والا اللہ دا حبیب، فرمایا سونا تو دعا منگ چھڑیے اساں قبول کر لئیے۔ سرکار نے راہ بنوا دیتا، سرکار نے راہ بنوا دیتا تے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آ عمر۔ حضور نے کی فرمایا آ عمر، آ میرے قریب، رحمت دے بازو کھولے، ہائے 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 ہائے، رحمت دے بازو کھول دیتے۔ حضرت عمر پاک نو سینے لا لیا، عمر دیاں اکھاں وچوں قطرے قطرے آنسو روا ہو گئے نے، آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عمر سونی جگہ تے آ گیا ہے۔ تے سرکار نے باقی صحابہ نے مخاطب کیتا، فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ تقریر دے آخری لمحات نے تے مل کے پڑھو گے تو انشاءاللہ میں نو مسرور آ جائے گا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن۔ اللہ اکبر، صرف ایتھے گل روکی نہیں، حضور نے اپنی دعا دا مقصد دسیا، فرمایا مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا، کل بدھ والے دن منگیا سی، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر نے مخاطب کیتا، حضور نے فرمایا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب عرض کیتا، پڑھی میں نے بہن سے وہ، پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک یہ تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے پڑھی میں نے
پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب، اتنی گالیں ہو گئی۔ اگلا مرلہ اس تو بھی زیادہ لذیذ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی سونے آیا جی عمر کلمہ پڑھ لے آئے۔ آج عمر نے کلمہ پڑھ لے آئے۔ بعض روایتاں دے الفاظ بھی ملتے ہیں، حضور نے فرمایا عمر اجے تک چھپا کے رکھنا، اظہار نہیں کر۔ حضرت عمر پاک تڑپ کر کی تھی کملی والے آؤ جی میں عالم شرک دے اندر شرک دے ویلے جدوں میں مسلمان نہیں سا، اپنا کفر نہیں چھپایا، آج تے مسلمان بنے آواں، ہن اسلام چھپانا بندا ہی نہیں، اسلام چھپانا بندا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ آئے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ آئے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا۔ کون عمر؟ کون عمر؟ جدے اسلام لے آمن تے اللہ دی ذات بھی خوش ہوئی، فرشتے بھی خوش ہوئے، ہر مسلمان دا کلیجہ ود گیا، جرت طاقت ود گئی۔ یاد رکھیا جے اے فیضان حضرت